بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مسئلہ یزید کو لے کر فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے۔ فتاوی رضویہ شریف میں یہ بات باقاعدہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کو معلوم تھی کہ مجھ سے پہلے جو چوٹی کے علماء گزرے ہیں انہوں نے یزید کو امیر المؤمنین تسلیم کیا ہے، عادل مانا ہے اور انہیں کئی احادیث کا مصداق بنایا ہے۔ لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت ٹھیک ہے ان علماء سے اختلاف کریں، لیکن اس اختلاف کو یہاں تک پہنچا دینا کہ ان علماء پر بھی ایسا شدید قسم کا اعتراض جائے کہ وہ ناسبیوں کی فہرست سے نکالنا ان کو مشکل ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک امام کی شان شان نہیں، یا ایک مجتہد کے یا ایک مجدد کے یہ باتیں شان شان نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم فتاوی رضویہ شریف کے اسی صفحے سے آپ کے سامنے کلام کر رہے ہیں جہاں پر خود اعلیٰ حضرت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یزید کو مجھ سے ماقبل علماء نے امیر المؤمنین تسلیم کیا اور عادل مانا تھا، فاسق نہیں مانا تھا۔ تو پھر فتاوی رضویہ کی جو مختلف جگہ پر آتا ہے جی یزید کے فسق و فجور ہونے پر ائمہ کا اتفاق ہے، تو وہ کون سا اتفاق رہا؟ جبکہ خود ایک صفحے پر آگے چل کر فرما رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ عالم جو ہے وہ یزید کو امیر المؤمنین مانتے ہیں، اور وہ جو احادیث مبارکہ جن میں آیا ہے کہ 12 خلفاء جب تک ہوں گے تب تک اسلام غالب رہے گا، قائم رہے گا، تو وہ 12 خلفاء کی احادیث کا مصداق ان علماء نے یزید کو بھی ٹھہرایا۔ چلیں آئیے ہم آپ کے سامنے کلام کرتے ہیں۔ نمبر 5 پر یہ لکھا ہے کہ ان پر یعنی کہ جو 12 خلفاء ہوں گے ان پر اجماع امت ہوگا، یعنی اہل حل و عقد انہیں والی ملک و خلیفہ و صدق مانیں گے، یعنی کہ جو اہل حل و عقد ہیں جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہوتی ہے، جو اس دور کے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو باغ ڈور ہے ملک کی، لوگ ان کی طرف آتے ہیں، وہ دینی مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں، تو وہ لوگ جس بندے پر اجماع کر لیں گے وہی بندہ خلیفہ برحق تسلیم کیا جائے گا۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث شریف ہے، یہ دین اس وقت تک قائم رہے گا جب تک تم پر 12 خلفاء حاکم ہوں جن پر تمام امت متفق ہوگی۔ لا یزال ھذا الدین، یہ دین مسلسل اسی طرح رہے گا، قائماً قائم رہے گا، حتی یکون علیکم 12 خلیفہ، یہاں تک کہ تمہارے اوپر 12 خلیفہ ہوں گے، اور کلہم تجتمع علیہ الامہ، اور تمام کے اوپر امت کا کیا ہوگا؟ اجماع ہوگا، تمام کے اوپر امت متفق ہوگی۔ اگر نمبر 6 اور 7 پر فرماتے ہیں کہ 12 خلفاء جو ہوں گے ان کے بارے میں احادیث مبارکہ میں اور کیا بیان فرمایا گیا؟ ایک تو یہ ہے نا کہ تم میں 12 خلفاء حاکم ہوں گے جن پر امت متفق ہوگی۔ اب 6 اور 7ویں جگہ پر دلیل دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت، اس کے بعد نتیجہ نکلے گا، آپ ہمارے ساتھ جڑیے رہیے۔ وہ سب ہدایت و دین حق پر عمل کریں گے، یعنی کہ وہ 12 خلفاء جو ہیں وہ سب ہدایت و دین حق پر عمل کریں گے، ان میں سے 2 اہل بیت رسالت سے ہوں گے۔ استاد امام بخاری و مسلم مسدد کی مسند کبیر میں ابو جلد سے ہے، بے شک یہ امت اس وقت تک ہلاک نہ ہوگی جب تک ان میں 12 خلفاء حکمران نہ ہوں، جب تک ان میں 12 خلفاء حکمران نہ ہوں گے تب تک یہ امت ہلاک نہ ہوگی۔ وہ سب ہدایت و دین حق پر عمل کریں گے، ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ یہ تو 2 طرق پیش کیے اعلیٰ حضرت نے اپنی بات کو منوانے کے لیے۔ آگے چلتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنے سے چوٹی کے علماء اکرام پر کیسے برستے ہیں، پھر ہم آپ کے سامنے نتیجہ رکھیں گے، آپ نے ہمیں نتیجہ نکال کر دینا ہے۔ لگتے لگانے والوں میں جس نے سب ترک حدیث نہ دیکھے، ایک طریق کو دیکھ کر کوئی احتمال نکال دیا، جیسے ابو الحسین بن مناوی نے یہ مانا لیے کہ ایک وقت میں 12 خلیفہ ہوں گے، یعنی اس قدر اختلاف یہ فقط اس لفظ مجمل بخاری پر بن سکتا تھا، اور الفاظ دیکھیے تو کہاں اس درجہ افتراق اور کہاں اجتماع، اور ایسی حالت میں اسلام کے قوی و غالب و قائم و امر امت کے صالح ہونے کے کیا معنی؟ اس قبیل سے علی قاری کا یہ زام با اتباع ابن حجر شافعی کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آخر ولات بنی امیہ تک 12 خلفاء ہوئے، اور ان میں یزید پلید علیہ مالے کو بھی گنا دیا، حالانکہ اس قبیل کے زمانہ کو قوت دین و اصلاح سے کیا تعلق؟ جی یہاں پر اعلیٰ حضرت نے اپنی بات بیان کر دی۔ سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا کہ ابو الحسین بن مناوی نے یہ بیان کیا تھا کہ 12 خلفاء ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آگے چل کر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مزید یہ کہ ملا علی قاری نے، علامہ ابن حجر شافعی نے، ان سب نے یہ بات کہی کہ 12 خلفاء ہوں گے، اور 12 خلفاء کو انہوں نے بنو امیہ کے خلفاء تک شمار کیا، اور اس کے اندر انہوں نے یزید کو بھی رکھا۔
اب مجھے یہ بات بتائیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ اس مسئلے میں حق پر ہو گئے، ابو الحسین بن مناوی بھی غلط ہو گئے اور ملا علی قاری بھی غلط ہو گئے، علامہ ابن حجر شافعی عسقلانی وہ بھی غلط ہو گئے؟ مجھے بتائیے بھی سب تو غلط ہو گئے چوٹی کے علماء، تو صرف اور صرف فتاوی رضویہ کی اس حوالے کی پھر کیا اہمیت رہے گی، جبکہ اتنے چوٹی کے علماء جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 12 خلفاء میں یزید شامل ہے۔ یہ صاف لکھا ہے، ادھر اعلیٰ حضرت نے صاف لکھا ہے کہ صدیق اکبر سے آخر ولاۃ بنو امیہ تک 12 ہوئے، ان میں یزید پلید علیہ مالے کو بھی گنا دیا۔ حالانکہ اس خبیث کے زمانہ کو قوت دین اصلاح سے کیا تعلق، حالانکہ اس کے زمانہ میں اسلام جو ہے وہ قوت میں تھا، طاقت میں تھا۔ یہ فتنے جو ہوتے ہیں یہ تو ہر صدی میں ہوئے ہیں، ان فتنوں کو لے کر کہنا ہے کہ جی فتنوں کی وجہ سے کسی کی حکومت مضبوط نہیں، تو غلط ہے۔ فتنے خود سیدنا صدیق اکبر کے دور میں ہوئے ہیں، خود نبیوں کے دور میں سب سے بڑے فتنے ہوتے نہیں ہیں، اور نبی وہی اترتی اس کو پامال کر دیتے، ختم کر دیتے۔ بعد میں سیدنا صدیق اکبر کے دور میں فتنے ہوئے، ان کو ختم کیا۔ کس خلیفہ کے دور میں فتنے نہیں ہوئے وہ ہمیں دور بتایا جائے۔ تو یہ کہنا ہے کہ جی اس کے دور میں فتنے ہوئے تو لہٰذا وہ خلیفہ برحق نہیں، غلط بات ہے۔ خلیفہ برحق ہونے کے لیے جو اوپر شرط اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے یہ لگائی ہے کہ ان پر اجتماعی امت ہوگا ان پر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اجتماعی امت، یہ ان پر اجماعی امت کا ہونا، یہ تو یزید پر ہوا ہے، جس کو ہم باقاعدہ ثابت کر چکے ہیں۔ صرف یزید کے ساتھ جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اختلاف کیا اول اس کے بارے میں بھی ہے کہ جب امام علی مقام کربلا میں پہنچے تو وہاں پر جا کر آپ نے بھی بیعت کا اقرار فرما لیا تھا، اور جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی بات ہے تو انہوں نے نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل حل و عقد جتنے صحابہ تھے ان سب کو عبداللہ بن زبیر کے سامنے رکھ کر یا حضرت امام حسین کے سامنے رکھ کر باقی تمام کو اہمیت دینی ختم کر دی جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ جو 72 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ 75 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان نے یزید کی بات کی تھی، اور وہ سب اہل حل و عقد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ملا علی قاری نے یزید کو شامل کیا، علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی ان کو یزید کو شامل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو الحسین بن مناوی نے بھی۔ اب یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے یزید کو 12 خلفاء میں شامل کیا، تو اس کا رد کرتے ہوئے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے آگے جو اپنا علم فرمایا یا جو بھی ان کا اجتہاد تھا وہ انہوں نے ظاہر کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی یزید کے زمانے میں کون سی طاقت اور اسلام کو قوت حاصل تھی۔ یہ احادیث دے کر اس قول کی گنجائش نہ ہوتی، مگر صرف 12 سلطنتیں نگاہ میں تھیں۔ حق یہ ہے کہ اس خبیث پر اجتماع اہل حل و عقد کب ہوا، حالانکہ یہ بات غلط ہے، اہل حل و عقد ہوا ہے، کیوں کہتا نہیں ہوا؟ بعد میں اگر جو اصاغیر صحابہ یا تابعین میں جن کا شمار ہوتا ہے اگر ان میں سے کسی نے اختلاف کیا تو وہ بعد کا مسئلہ ہے، وہ فطروں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا اختلاف ہوا ہے فطروں کی وجہ۔ کیا مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی خلافت سے باہر نکال دیا جائے؟ نہیں، جب اجماع ہو جاتا ہے تو پھر وہ خلیفہ بن جائے گا۔ جب خلیفہ بن گیا تو پھر اب فطروں کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ خلیفہ برحق نہیں رہا، یہ نہیں رہا، جب تک اس کے اندر خلاف شرع بات نہ پائی جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یزید کے اندر کوئی خلاف شرع بات ہے تو وہ کوئی صحابی ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے کہ یزید کو اگر لے کر آتے۔ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت آگے کہتے ہیں کہ ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے دستے ناپاک پر بیعت نہ کرنے ہی کے باعث شہید ہوئے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے جو تحقیقی بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یزید کے بیعت کرنے پر اقرار فرما لیا تھا۔ یہ ہر خطیب بیان کرتا ہے کہ امام حسین نے 3 باتیں آخری وقت پیش کی تھی کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ دیتا ہوں، میں اس کے ساتھ بیعت کرتا ہوں۔ جب کسی کو تحقیق نہیں پتا ہوتا تو پھر سنی سنائی بات پر ایسے ہی عمل کیا جاتا ہے۔ اہل مدینہ نے اس پر خروج کیا، بھئی اہل مدینہ نے کیوں خروج کیا؟ اور ان کو روکنے والے تو اہل بیت خود تھے، خود محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے وہ یزید کا ساتھ دے رہے تھے اس وقت جس وقت اہل مدینہ نے خروج کیا، اور امام زین العابدین نے یزید کی بیعت نہ توڑی۔ اس کو باقاعدہ ہم اپنے سلسلہ وار مسئلہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں، ہماری پلے لسٹ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، جو ہم نے واقع حرا کو سلسلہ وار بیان کیا، وہاں پر اس کو باقاعدہ بیان کر دیا ہے۔ آگے حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو کہ ایک سمجھ لے کہ بے سند قول ہے، وہ کیا ہے کہ خدا کی قسم ہم نے یزید پر خروج نہ کیا جب تک یہ خوف نہ ہوتا کہ آسمان سے پتھر آئیں۔ ایسا شخص کے بہن بیٹی کی ابروروزی کے لیے شراب پیے ہو، تارک صلاۃ ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، یہ سند بالکل ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر ہوتی تو یہاں پر حوالہ آ جانا تھا۔ خیر،
آگے یہاں پر ہم مزید تھوڑی سی بات رہ گئی اس کو پڑھ دیتے ہیں. غرض جمی ترک حدیث سے یہ قول باطل ہے. حدیث میں کہیں نہیں کہ وہ سب بلا فصل یکے بعد دیگرے ہوں گے. ان میں سے 8 گزر گئے: صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، امیر معاویہ، عبداللہ بن زبیر، عمر بن عبدالعزیز، اور ایک یقیناً آنے والے ہیں. اب مجھے کوئی بندہ بتائے کہ عبداللہ بن زبیر پر اہل حل و عقد کا کب اجماع ہوا تھا؟ امت کب حضرت عبداللہ بن زبیر پر جمع ہوئی تھی؟ لہٰذا اعلیٰ حضرت نے شروع میں 5ویں نمبر پر یہ چیز باندھی ہے کہ امت کا متفق ہونا. اب دیکھیے کہ یزید پر ساری امت متفق ہوئی ہے. یزید کے دور حکومت میں 2 حکومتیں نہیں بنی. جب یزید کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا حکومت ایک تھی. عبداللہ بن زبیر جس وقت خلیفہ بنے یا بنائے گئے اس وقت باقاعدہ ایک حکومت چل رہی تھی. اس دوران عبداللہ بن زبیر حکمران بنے. لہٰذا ان پر تو اجماع نہ ہوا. تو پیچھے بات ہو رہی ہے اجماع کی. یہاں سے صحابی کی عدالت میں یا صحابی کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا. یہ ایک جو علماء نے قوانین بنائے ہوئے ہیں خلیفہ ہونے کے، ان ہونے کی وجہ سے اس پر کلام ہو رہا ہے. خیر، کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی 3 کی تعین اللہ اس کے رسول کے علم ہے. یعنی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کہتے ہیں کہ 8 تو میری نظر میں ہیں، تو ایک نامے جو ہے وہ حضرت امام مہدی ہیں، اور باقی 3 کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کون کون ہوں گے کون نہیں ہوں گے. واللہ عالم ورسولہ عالم. یعنی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا یہ ایک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے بلکہ جلال الدین سیوطی کا ہے، کیونکہ میں جلال الدین سیوطی کی کتاب طریق الخلفاء سے یہ بات نکال کر دوں گا. ادھر انشاءاللہ تعالی وضاحت سے آئے گا. یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، یہ مزید آگے چلے گا، اسی طرح چلے گا. تو خیر اس بات کو ہم یہاں پر روکتے ہیں. آگے بس عبارت پڑھ دیتے ہیں. کہتے ہیں عجب عجب ہزار عجب کہ ان میں عبداللہ بن زبیر کو صحابی ابن صحابی ہیں، امام عادل ہیں، رسول اللہ کے بھتیجے ہیں، صدیق اکبر کے نواسے، احد العشرہ مبشرہ کے صاحبزادے ہیں، شمار نہ کیے جائیں، اور وہ خبیث ناپاک مدود ہو جسے امیر المؤمنین کہنے پر امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز نے ایک شخص کو 20 تعزیانے لگائے. یہ بھی جھوٹ ہے. نسأل اللہ العفو والعافیہ، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی و عافیت طلب کرتے ہیں. عبداللہ بن زبیر بھی درکنار خود امام مجتبیٰ کو نہ گنا کہ ان کی خلافت کا زمانہ قلیل تھا، اور ولید کو گنا جس نے قرآن عظیم کو دیوار میں لٹکا کر تینوں سے شیدا. ایسے بے سروپا معنی اقوال کی سند نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک متاخر عالم کی خطائے رائے سے عصمت انبیاء، یہ عصمت انبیاء و ملائکہ علیہ السلام کے سوا کسی کے لیے نہیں. نسأل اللہ العفو والعافیہ واللہ تعالی علم. یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر آ کر بات صاف کر دیا کہ جن علماء نے وہ باتیں کہی وہ سب نے غلطی کی ہوئی ہے. صرف عصمت نبی کے لیے بس سب وہ علماء غلط ہیں. ٹھیک ہے نا. صرف اعلیٰ حضرت اور جلال الدین سیوطی شافی جو ہے وہ اس مسئلے میں صحیح ہے. اعلیٰ حضرت نے یہاں پر جلال الدین سیوطی کا حوالہ تو نہیں دیا، لیکن مجھے کیونکہ میں نے مطالعہ کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے علامہ ابن حجر جو حاتمی ہیں انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہو جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے فتاوی رضویہ میں. اور جلال الدین سیوطی نے تو صاف لکھی ہوئی ہے نا، وہ تو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ولید نے جو ہے وہ کہتے ہیں جی ولید نے قرآن مجید کو دیوار میں لٹکا کر تیروں سے شدوایا. استغفر اللہ. یار اتنا خلافہ پر یار جھوٹ. استغفر اللہ. یار کیا ہے کہ وہ خلیفہ اسلام ہو کر قرآن کے اوپر تیر چلائیں گے. افسوس ہے یار مجھے یہ عبارتیں نقل کرتے وقت کیا ہو گیا، ہاتھ کیوں نہیں کانپ اٹھے. کہاں سے یہ طریق کی بے سروپا باتیں لکھی گئی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے باتیں لکھی ہوں گی. مجھے لگتا ہے یہ کسی پتہ نہیں کس بندے نے اٹھ کر یہ باتیں لکھ دی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو تحقیق ہی بری تھی. خیر اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے. آج اتنا بتانا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کو بھی علم ہے. فتاوی رضوی میں یہ بات موجود ہے کہ چوٹی کے علماء نے یزید کو امیر المؤمنین کہا، لکھا، اور عادل امام کہا، اور 12 خلفاء کی احادیث میں شامل کیا. اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی یا چلے مان لیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے اجتہاد مسئلہ یزید میں درست ہے، تو مجھے یہ بات بتائی جائے کہ جو لوگ یہ کہیں کہ ہم ابن حجر کی بات کو مانتے ہیں، ہم ملا علی قاری کی بات کو مانتے ہیں، ہم ابو الحسین مناوی کی بات کو مانتے ہیں، تو پھر ان کو ناسبی کہو گے تو سارے اہل سنت و جماعت ناسبی ہو جائے گی. وہ تو سارے کے سارے اہل سنت سے نکل گئے. اور اس سے پہلے ہم امام غزالی کا حوالہ برا چوٹی کا حوالہ دے چکے ہیں. اللہ جل جلالہ سمجھ بوجھ عطا فرمائے.